السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دو تین لوگوں نے سلام کا جواب دیا ہے۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک شب جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں اور اس مبارک شب میں آپ کو یہ اعلان کرتے ہوئے، یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت سے حفاظ کرام دیکھے ہوں گے، بعض 5 سال، بعض 10 سال، بہت سے کم ہوتے ہیں جو سلور جبلی اور گولڈن جبلی کی طرف پہنچتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں کہ والد گرامی وقار تقریباً پلخانہ میں آئے ہوئے 40 سال کے قریب یا 38 سال کے قریب ہو گئے، اور یہاں آنے سے پہلے 2 سال کربلا جامع مسجد میں بھی تراویح سنائی۔ کل یہاں ہوتے ہوئے تقریباً 37 سے 38 سال تراویح مستقل پلخانہ میں سنا رہے ہیں، اور پوری تراویح پڑھانے کی جو ابتدائی عمر سے لے کر اب تک کی جو ہے وہ تقریباً 49 سال کے قریب ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال گولڈن جبلی کے طور پر منانے کی پوری تیاری ہے۔ تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا اور اراکین سے خاص طور پر کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سال کے لیے مکمل تیار رہے، اور ایک عظیم پیمانے پر ختم قرآن کا پروگرام ہو، جس میں والد گرامی وقار، ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی امام ہیں، آپ کے بھی امام ہیں، تو ہم پر یہ ضروری بنتا ہے کہ اپنی امام کی تعظیم کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کسی کمپنی کا سلور جبلی کا پروگرام ہوتا ہے، گولڈن جبلی کا پروگرام ہوتا ہے، اور کبھی آفیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کوئی ہیڈ ہو، چیف ہو، اس کے لیے بھی ہم سلور جبلی اور گولڈن جبلی کا پروگرام کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے پلخانہ کی عوام تیار ہو جائے اور اگلے سال گولڈن جبلی کے طور پر منائے، تاکہ لوگوں کے اندر امام کی محبت بیدار ہو، علماء کرام کی عزت بیدار ہو، ان کے اندر علماء کرام کے لیے بے پناہ محبت ہو جائے۔ تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ تبارک و تعالی کافور گلی مسجد غوثیہ میں جو ختم قرآن کا پروگرام ہوگا وہ امام کی حیثیت سے اور تراویح سنانے کی حیثیت سے گولڈن جبلی کے طور پر ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، فادر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی تعریف کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بچہ جیسا بھی ہو لیکن وہ تعریف ہی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ اس کا خون ہے، اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کا خون ہے، اور ہمیشہ اپنے لب پر اپنے بچوں کی تعریف لایا کرتا ہے اور سامنے والوں کو بتایا کرتا ہے، اور بچہ اگر قابل ہو جاتا ہے تو اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ والد جو ہے بچوں کی، اپنے اولاد کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ والد جو ہے اور اپنی اولاد کی تعریف کرتے ہیں، باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ نے اس سے پہلے بھی مسلسل سنا ہے کہ شعراء کرام کی زبانی سے کہ وہ اپنے علماء کے لیے تہنیت لکھا کرتے ہیں، اور اس تہنیت کو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہو۔ تو میں نے بھی کچھ چند اشعار والد گرامی وقار پر لکھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نہ سمجھیں کہ میں بیٹا ہو کر اپنے باپ کی یوں ہی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ جو حقانیت ہے، جو سچ ہے، اسے بیان کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے وقت بھی کم ہے، تو میں سوچوں گا کہ بس اسی طرح اشعار کو پڑھ دیے جائے، لیکن جتنے اشعار ہیں تمام سنا دیے جائیں۔ اس سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار یوں ہی نثر میں آپ حضرات سماعت فرما لے۔ جب مدینہ شریف گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھا، تو کچھ اشعار زبان پر آئے، اسے قلم بند میں نے کیا ہے۔ وہ اشعار آپ یہ سماعت فرما لیں، نثریہ سماعت فرمائیں، لیکن اسی طرح سماعت فرمائیں جس طرح شعراء کرام کو سماعت کریں۔ مطلع حاضر ہے، سماعت کریں گے کہ روضہ اقدس کی جالی واہ واہ،
روضہ اقدس کی جالی واہ واہ، جتنے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا چکے ہیں انہوں نے جالی کا منظر دیکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کے اندر بھی، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے ان کے اندر بھی وہ تڑپ اور جالی کے لیے محبت ان کے دل میں بھی ہے۔ تو یہ مطلب سماعت کرے کہ روضہ اقدس کی جالی واہ واہ، روضہ اقدس کی جالی واہ واہ، کتنی پیاری کتنی نیاری واہ واہ، کتنی پیاری کتنی نیاری واہ واہ، روضہ اقدس کی جالی واہ واہ، ہے بہت پیاری نرالی واہ واہ، ہے بہت پیاری نرالی واہ واہ، اور جو بھی آئے جو بھی آئے جو بھی آئے اس دیار پاک میں، چونکہ میں وہاں پر حاضر تھا تو وہاں پر اسی انداز سے لکھ رہا تھا کہ اس دیار پاک میں، چونکہ وہاں پر حاضر ہوں، کہ جو بھی آئے اس دیار پاک میں بھر کے لوٹے جھولی خالی واہ واہ، کہ بھر کے لوٹے جھولی خالی واہ واہ، بھر کے لوٹے جھولی خالی واہ واہ، بھر کے لوٹے جھولی خالی واہ واہ، روضہ اقدس کی جالی واہ واہ۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے حدیث پاک کی روشنی میں کہ میں نے چاہا باغ جنت گھر بنے۔ ظاہر سی بات ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر جنت بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو، گھر جنت کے باغ بن جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ شعر سماعت فرمائے کہ میں نے چاہا، سب نے چاہا باغ جنت گھر بنے، کہ میں نے چاہا باغ جنت گھر بنے، نعت کی محفل سجالی واہ واہ، نعت کی محفل سجالی واہ واہ، روضہ اقدس کی جالی واہ واہ، روضہ اقدس کی جالی واہ واہ، ہے بہت پیاری نرالی واہ واہ۔ اور بھی بہت سے اشعار ہیں لیکن میں سوچتا ہوں چونکہ وقت کم ہے تہنیت کے چند اشعار ملاحظہ کروں۔ آپ حضرات جس طرح اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، جس طرح پلکھانہ کی عوام حضور شیر بنگال سے محبت کرتی ہے، اس کا پورا ثبوت دیں گے آپ حضرات۔ ہر ایک شعر پر اس کا پورا ثبوت آپ حضرات دیں کہ آپ کے اندر واقعتاً حضور شیر بنگال سے بے پناہ محبت۔ میں تہنیت کے اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا شیر بنگال ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں کسی اور کے اشعار نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے خود قلم بند کیے، اور یہ بھی قلم بند نعتیہ کلام بھی جو تھا وہ بھی فیض ہے والد گرامی وقار کا۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کو جو بھی کچھ حاصل ہوتا ہے وہ مکمل فیض ان کے والدین کا ہوتا ہے، اور والدین کی دعائیں نہ ہوں تو دنیا میں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی حاصل کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کسی منصب پر فائز ہو جائے، کسی اعلیٰ منصب پر پا لے، کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنے دل میں والدین کی محبت پیدا کر لے اور والدین کے لیے دعا کرتے رہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے عمر درازی کی دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو اگر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، شکایتیں کرتے ہیں رزق میں کمی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام اپنے والدین کی عمر میں بڑھوتری کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا رزق مل جائے تو ان پر ضروری ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ تو یہ مطلب ہے سماعت فرمائیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا شیر بنگال ہے، کیا بتاؤں کہ کیا شیر بنگال ہے، داعیے حق نما شیر بنگال ہے، داعیے حق نما شیر بنگال ہیں، یعنی حق کی دعوت دینے والے داعیے حق نما شیر بنگال ہیں، قوم کے مقتدا شیر بنگال ہیں، قوم کے مقتدا شیر بنگال ہیں، پرتو اولیاء شیر بنگال ہیں، پرتو اولیاء شیر بنگال ہیں،
اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے بالکل آسان لہجے میں ہے کہ صاحب خوش ادا شیر بنگال ہیں، صاحب خوش ادا شیر بنگال ہیں، پرکشش پرزیا شیر بنگال ہیں، پرکشش پرزیا شیر بنگال ہیں۔ پرکشش ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں تو پرکشش پرزیا شیر بنگال ہیں۔ اور یہ بھی شعر واقعے کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں کہ جد امجد حیات محمد ولی، یعنی حضور شیر بنگال کے دادا محترم حیات محمد ان کا نام تھا۔ جب آپ حج پر جا رہے تھے اور پورے علاقے کے لوگوں نے پرنم آنکھوں سے آپ کو الوداع کہا، اور یقیناً جد محترم ان کی آنکھوں میں بھی حضور شیر بنگال کے لیے وہ تڑپ تھی، اور حضور شیر بنگال کے لیے وہ دعا کر رہے تھے۔ تو ان کی دعا کیا تھی دیکھیں آپ، جد امجد حیات محمد ولی، جد امجد حیات محمد ولی، جن کے دل کی دعا شیر بنگال ہے، جن کے دل کی دعا شیر بنگال ہیں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ عالم باعمل، عالم باعمل یہ کسی پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ عالم ہے، باعمل ہے، عالم باعمل داعیے دین حق، عالم باعمل داعیے دین حق، رہبر و رہنما شیر بنگال ہیں، رہبر و رہنما شیر بنگال ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کو یہ حقیقت کیا معلوم ہے کہ یہ حقیقت بھی دنیا کو معلوم ہے، یہ حقیقت بھی دنیا کو معلوم ہے، زاہد بے ریا شیر بنگال ہے، زاہد بے ریا شیر بنگال ہے، ان کی عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، ظاہر سی بات یہ حقیقت دنیا کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ والد گرامی وقار کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ سفر مدینہ ہو جائے، ہمیشہ مدینہ کی روضہ انور کی زیارت کی توق ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ شوق سفر مدینہ سے ظاہر ہے، یہ شوق سفر مدینہ سے ظاہر ہے، یہ عاشق مصطفیٰ شیر بنگال ہیں، عاشق مصطفیٰ شیر بنگال ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جتنے لوگ حاضر ہیں بہت سے لوگ حضرت سے بیعت بھی ہے، مرید بھی ہے۔ آپ بھی یہ دیکھیں کہ اپنے سارے مریدوں کی خاطر صدا، مقتدیوں کا بھی ذکر آنے والا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ یہ شعر دیکھیں مریدین جتنے حاضر ہیں کہ اپنے سارے مریدوں کی خاطر صدا، اپنے سارے مریدوں کی خاطر صدا، لب پہ رکھتے دعا شیر بنگال ہیں، لب پہ رکھتے دعا شیر بنگال ہیں۔ اور ان کی دریا دلی پہ یہ بولا جہاں، ان کی دریا دلی پہ یہ بولا جہاں، ان کی دریا دلی پہ یہ بولا جہاں، شیر دل با خدا شیر بنگال ہے، شیر دل با خدا شیر بنگال ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لے کہ تھام لو ان کا دامن نہ بھٹکو کہیں، ظاہر سی بات علماء کرام کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے کہ تھام لو ان کا دامن نہ بھٹکو کہیں، تھام لو ان کا دامن نہ بھٹکو کہیں، سیدھی راہ کا پتہ شیر بنگال ہے، راہ حق کا پتہ شیر بنگال ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک ایک سنت شاہ لولاک پر، ایک ایک سنت شاہ لولاک پر جانو دل سے فدا شیر بنگال ہے، جانو دل سے فدا شیر بنگال ہیں۔ جو حضرات پرانے ہیں یہاں کے وہ جانتے ہوں گے کہ حاسدین کا کیا حال تھا، ظاہر سی بات یہاں پر سب کو معلوم ہے واقعات کیا کیا ہوئے۔ تو ان پرانے واقعات کی روشنی میں یہ شعر سماعت فرما لیں، دیکھ لو دیکھ لو آج اے حاسدوں، دیکھ لو آج اے حاسدوں، دیکھ لو ہر طرف ہر جگہ شیر بنگال ہے، ہر طرف۔
آخری 2 شعر بس، اور بھی بہت سے لیکن انشاءاللہ. اور یہ بھی دیکھیں کہ آج کیا حالت ہے کہ حاسدوں کا کوئی نام لیوا نہیں، حاسدوں کا کوئی نام لیوا نہیں. کتنے دل کی صدا شیر بنگال ہیں، کتنے دل کی صدا شیر بنگال ہیں. اور جتنے لوگ، جتنے مقتدی حاضر ہیں، وہ یہ شعر دیکھیں کہ مقتدی آپ کے کہہ رہے ہیں یہی، کہ مقتدی آپ کے کہہ رہے ہیں یہی، باعث فخر ماں شیر بنگال ہے، باعث فخر ماں شیر بنگال ہیں. حضرات، آپ حضرات دعا فرمائے کہ والد گرامی وقار کو اللہ رب العالمین عمر خضر عطا فرمائے، عمر طویل عطا فرمائے. جس طرح پلخانہ میں دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، دین کا پیغام عام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی والد گرامی کے طفیل پلخانہ میں دین و سنیت کا کام ترقی پر کرتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.